الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود قرار دیا اور ان کے توڑنے کو اللہ کی حدیں توڑنا قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میراث کی تقسیم میں ظلم کرنا عذاب الہی کا باعث ہے۔ اس سے ان مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو لڑکیوں یا دوسرے وارثوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اس آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جنت کا وعدہ ہے، اور اگلی آیت میں حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر جہنم کی وعید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی حرام ہے۔ نیز کسی بھی حد شرعی کو توڑنا حرام ہے، لیکن تمام حدود کو توڑنے والا کافر ہی ہے، یعنی جو ایمان کی حد بھی توڑ دیتا، اور اگلی آیتوں میں یہی مراد ہے، کیونکہ وہاں نافرمان کے لیے ہمیشہ جہنم میں داخلے کی وعید ہے، اور جہنم میں ہمیشہ کافر ہی رہے گا، مسلمان نہیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دیں۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ مسلمانوں میں سے جو عورتیں زنا کا ارتکاب کریں ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان پر زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے جو عورتوں کی زنا پر گواہی دیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں ایک حکام سے خطاب ہے، یعنی وہ 4 مردوں سے گواہی سنیں۔ زنا کے ثبوت کے لیے گواہی کی شرائط۔ زنا کا ثبوت گواہی سے ہو تو ضروری ہے کہ زنا کی گواہ 4 عاقل بالغ مسلمان مرد ہوں، کوئی عورت نہ ہو، چاروں نیک اور متقی ہوں، اور انہوں نے ایک وقت معین میں زنا کا یوں مشاہدہ کیا ہو جیسے سرما دانے میں سلائی۔ نیز یہ چاروں گواہ حلف شرعی کے ساتھ گواہی دیں۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہوئی تو زنا ثابت نہ ہوگا، اور گواہی دینے والے شرعاً 80 کوڑوں کے مستحق ہوں گے۔ وَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔ زانیہ عورتوں کو موت آنے تک گھروں میں قید رکھنے کا حکم زنا سے متعلق کوڑوں اور رجم کی سزا مقرر ہونے سے پہلے تھا۔ جب زنا کی حد کے بارے میں احکام نازل ہوئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ زنا اور قذف کی سزا کا بیان سورہ نور کی آیت نمبر 2 اور 4 میں بیان ہوا ہے۔ زنا کی مذمت، اس آیت میں زنا کرنے والوں کی سزا سے متعلق بعض احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم یہاں زنا کی مذمت پر 4 احادیث ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر زنا کی قباحت و برائی مزید واضح ہو اور وہ اس برے فعل سے بچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرے
یا زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔